Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. This is the start of lecture number 11 of the series on public policy analysis. Again, we are now pretty close to finishing up with the theoretical stuff and going through the graphical and other technical analysis. In fact, in this chapter, in this lecture, we'd be going through some of the technical stuff like discount rates and internal rate of return, which are very important to understand, and these are a bit technical in nature. So now we are into that in that state, or in that time of the lectures, that time of this public policy analysis class, that now we'll be now moving towards the more technical side of stuff. But before we go on, as usual, a little bit about a brief about what we covered in the last lecture. We covered the qualitative research and main methodologies. Previously it was quantitative methods. Now at this time around it was qualitative methods. We went through qualitative methods by research methodology, by methodological grounds, and differentiated them by their nature. And then we studied one example. We read, in fact, we discussed. I discussed one of the examples about Gregory Clark and his book. Gregory Clark, an economist, what he did, he then wrote it in his book, and it was simple qualitative research. He didn't run any regression or anything like that. He just took out the parish records, and over centuries. It was time consuming. Of course, if you want birth records over centuries, that is definitely very time consuming. So he took out all that record, compiled it, and then made an interpretation of it and published it in a book. It became pretty famous. At least Gregory Clark became pretty famous. He is now famous. But what I was trying to suggest in the discussion was that it's not easy to make interpretations. You have to be good at it. You have to know what you're talking about and what kind of data do you possess for this kind of interpretations. Afterwards, the differentiation of qualitative methods by nature or by use, as I just discussed. So that is pretty much what we covered in the last lecture, and we finished up thus on the basic theory of quantitative and qualitative research. So let's move on to this lecture, the contents of this lecture. The objectives and approaches of policy analysis. Now we are specifically into policy analysis. Some of the things that we discussed in the previous lectures may not exactly have been solely concentrated upon policy analysis, but as I just said, and as I mentioned in fact in the last lecture, not said, that the reason I went through all that stuff is that you need to have an understanding of it. You need to have a theoretical understanding of what you're doing. So that was important too, from at least from my point of view. That's why it took a few lectures to cover that material. So now we are specifically into policy analysis, not any other stuff. And the first thing that we will do is to discuss the objectives and approaches to policy analysis. The purpose of policy analysis in general, to measure the efficiency and effectiveness, equity can also be added, of a particular public policy. So it's all about the efficiency and measuring the effectiveness of a policy, the analysis. You have to gauge after the analysis is done that okay, this is what I found. So this policy is good, maybe not good, effective, not effective, what are the reasons. Efficiency is about in terms of economics, and we'll be reading a lot about economics and economic related material. In terms of economics, it is how good you were, how good a policy maker was, and a policy, specifically a policy, was at gaining the maximum out of limited resources.
Again, for a country like Pakistan, there is always a resource crunch because there are so many obligations of the government, there are so many demands on its resources from various sources that it has to be, it is hard pressed to allocate money to this one, that one, and it doesn't have much for development purposes. So what is needed in this kind of situation, although yes, it is bad that there are compared to what we spend in terms of non-development expenditure, that the development expenditure isn't very large, but one has to be careful. It also, in this kind of scenario, it also means that whatever we are putting aside for development expenditures, they should be efficient. They should be used judiciously so that you can gain maximum out of it. All their resources are already there, so we can hardly afford to lose them or afford to make a mockery of them, which usually is what happens over here. We'll see an example in this lecture. Indirectly, it's also an indication of how good were the policymakers at making use of the resources and where the fault lines lie. Just discuss it. It's also about the policymakers, how good he or she was, or if policymakers are a group, then how good they were as a group in coming up with that policy and implementing it, and where are the fault lines. If policy isn't good, if the policy doesn't give you much, then what happened? Why did it fail? What were the reasons? It's a stepwise process. Analyze, design, implementation and outcomes of a public policy, and both quantitative and qualitative techniques can be used for forming a conclusion. So once you there are steps in analyzing. Start from the very beginning, when it was designed, how it was designed, what was the rationale, was there any hidden motive in it, which usually is over here. Quite a lot of policies are designed for self-interest rather than public interest. There is always something behind it. Implementation and outcomes of a public policy. So analyze all of those steps. See what kind of steps were originally carried out or designed to be carried out in the paper in which the project has been laid out. The concept paper it's called, I believe. So look at the concept paper, look at the steps and analyze every step of it, and then come up with a conclusion, then come up with a number. Now when you come up with all those numbers, you can use them to test them qualitatively or quantitatively. Use anything like a regression analysis on it to validify or justify your arguments. Perhaps the most critical aspect of a policy analysis is to come up with a statement about quality improvements as a result of public policy. For example, if government has spent on sanitation project, then have the people benefited or not? یہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے میرے نزدیک، کم از کم اور لوگوں کا اور اوپینین ہو سکتا ہے اس بارے میں، لیکن میرے نزدیک یہ سب سے امپورٹنٹ کریٹیکل ایسپیکٹ ہے. یہ سب سے اہم ضرورت ہے کسی بھی پبلک پالیسی کی کہ وہ لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلی لاتی ہے، اس کی وجہ سے کیا تبدیلی آئی ہے، آیا کوئی تبدیلی آئی بھی ہے کہ نہیں، پہلے سے حالات بہتر ہوئے ہیں، پہلے سے مزید خراب ہوئے ہیں، یا کیا وجہ ہے اس کی وجہ سے، واٹ از اٹ گڈ، از اٹ بیڈ. یہ ایک مین کرائٹیریا ہے. سو اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. A lot of people might say different things, but at least for me, at least for as far as I am concerned, what is most important is, remember we talked about welfare. This is what welfare is about. Well, when you're talking about the welfare of the people, you're talking about improvements in their standard of living, improvements in their life. What a public policy does with that standard of life, does it improve it, does it degrade it, what happens? So this is the most important aspect for me and for a lot of people. You can take many examples. Examples is that suppose in a place, especially, and it especially happens in villages, that there isn't any proper road, which hampers a lot of things.
For one thing, it hampers the bringing of agricultural products to the markets, the nearby markets. It becomes difficult. So if the government ends up building a road over there, it's definitely an improvement. It's definitely an improvement for at least for those people who travel to the nearby markets to sell their products. Is it definitely an improvement for them? Is it an improvement for those who don't travel at all? It's another matter. It's another part of the discussion. As I said in the previous lecture, these things are not so easy to analyze. So anyway, that is the critical aspect of any policy making. The question should be, how would this policy likely improve the livelihoods of the people, and what it would do to its welfare. The news editorial in education, the 6th of July 2014, World Bank study and its implication about the education policies. یہ دا نیوز میں اس کا ایڈیٹوریل کا جو صفحہ ہوتا ہے اس میں 6 جولائی کو ایک آرٹیکل چھپا تھا ایجوکیشن کے بارے میں. وہ ضرور پڑھیے گا, اسے آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا. پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ پالیسیز جو ہیں اس کو کریٹیکلی ایگزامن کیا جاتا ہے, اور اس میں میں نے ایجوکیشن سیکٹر مینشن کیا تھا کہ اس میں کوئی خاص ریگریشن انالیسس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ویسے بھی ایک کریٹیکل انالیسس سے بھی ہو سکتا ہے, اس سے بہت کچھ اخذ کیا جا سکتا ہے, اس کی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. اب یہ جو آرٹیکل میں مینشن کر رہا ہوں نیوز کا ایڈیٹوریل کا, اگر آپ اس کو پڑھیں گے یہ مینشن کرتا ہے ایک ورلڈ بینک کی اسٹڈی ابھی آئی ہے پریٹی ریسنٹ. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اسکولوں کی حالت ہے وہ بہت ابتر ہے, بجائے اس کے کہ حکومت اس چیز پہ توجہ دے. اب اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ تھی جو کہ میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے. ایک کریٹیکل انالیسس کیا گیا. there was a critical analysis conducted of the education system implementation, education policy implementation. So there was this critical analysis done by World Bank and a few of the organizations in Pakistan, and they came up with this picture that was pretty pathetic of a system that was not working at all. So one of the things that they found out was, and one of the recommendations that they've made is that instead of just building more schools and more facilities, try to improve the quality. It's not just about building a school and saying that look, we build a school and let the children come in now. What if there is no teacher, and what if the teacher who is teaching has been hired on political ground and he doesn't know much about the stuff that he is teaching? So in terms of quality, there you can see that there is quite a gap over there. اگر ایک استاد آپ نے ایک بلڈنگ بنا لی, چلے ایک اسکول بنا لیا, جو کہ ہے پبلک پالیسی کی ایک ڈیمانڈ ہے لوگوں کی طرف سے, ایک پبلک پالیسی ہو کہ جی اسکول بنے, فائن, اسکول تو بنا دیا, پھر اس کے لیے اساتذہ بھی ہائر کرنے ہیں, ان کی تنخواہ وغیرہ کا بھی بندوبست کرنا ہے. جو ورلڈ بینک کی اسٹڈی ہے اس میں اور ساتھ اس کے اور یہاں پہ جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی جتنی بھی اسٹڈی کی ہے, اور میرا بھی موقف یہی ہے کہ زیادہ تر زور اسی پہ ہے کہ بس بلڈنگ کھڑی کر دی جائے اور کسی کو ہائر کر دیا جائے. یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے, از ہی ولنگ ٹو ٹیچ, مطلب کیا اس کے پاس یہ کہیں اس کی جو اہلیت ہے اس کی جانچ پڑتال کی گئی ہے, کسی ٹیسٹ کے تھرو وہ آیا ہے, کسی انٹرویو کے تھرو وہ آیا, نہیں. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ بس ایک استاد ہائر کر لیا, علاقے کا کوئی ایم این اے ایم پی ہوگا, اس کی سفارش پہ ہائر ہو گیا, لیکن اس کو جو سبجیکٹ وہ جب مضامین وہ اسکول میں پڑھاتا ہے اس کے بارے میں اس کو کچھ زیادہ پتہ ہی نہیں ہوگا. سو دیر از دس ویری رانگ پالیسی دیٹ یو آر جسٹ going on and establishing schools and schools, but what of the quality of human beings, what of the quality of students, what kind of people are you producing, what kind of students are you producing? And not surprisingly, this is true for even public schools in the not just in villages but already those that are established, that their quality is pretty low. And reason being is that you keep stuffing children in there and you don't have the staff that is quite capable of teaching them and concentrating upon making them good students. So in the case of
quality, in the case of human capital, we are suffering over here because there is this wrong thinking. Thinking is right, but the way of going about it is wrong. That fine, you want to establish schools, that is fine, because you want as many kids going to school and getting educated as would be required. But if you are opening a school, if you are making the kids go to school, then you also have to ensure that they are getting quality education. And the way to do it is that ensure that the teachers that are hired for the schools to teach the children themselves are of quality, not just because they've come due to some MP or MNA, they were hired because of his intervention. No, that would be counterintuitive. फिर वो स्कूल कायम करने का, बच्चों को पढ़ाने का, वो सारा वो फिर पैसे ज़ाया करने वाली बात होती है, क्योंकि दे डोंट मेक अप एनीथिंग, उसमें से कोई कुछ बनता नहीं है. ज़्यादातर जो उनमें से पढ़ लिख के आ भी जाते हैं, पास भी कर लेते हैं, तो उनका ये हाल होता है कि क्वालिटेटिवली उनका कोई फ़ायदा नहीं है. वही वो अनपढ़ और पढ़े लिखों में फिर फर्क जो है काफ़ी कम रह जाता है. सो दिस वाज दिस न्यूज़ एडिटोरियल इन एजुकेशन अबाउट इट, about education and the World Bank study on it. So this was a qualitative study, not a quantitative study, and it did a critical analysis and came up with this conclusion that the way we are going about, the way the governments, provincial, federal, local, are going about the education is not the best way to go about it, and things need to change in terms of quality. And as I said, just said that it's all about improving the quality of life, improving the overall situation. In this case, whatever expenditure are we making, the governments are making or incurring, is not helping the situation a lot. It's the outcomes, the marginal outcomes or the incremental outcomes are not very good. It's not worth, it's not something to be happy about. The methodology of approaches has already been studied in the quantitative and qualitative method lecture. The approach is generalized by the following. अच्छा, methodology भी हमने study कर ली थी qualitative approaches की, और उसकी by nature अगर उसकी हम differentiation करते हैं वो कैसे करते हैं. एक ये general जो analysis है public policies के, उसको अगर हम generalize categorize करते हैं, general उसकी categories बनाते हैं, तो वो किससे बनाते हैं, किस तरह उसको discuss करते हैं, in what terms do we discuss it and go about it. The first one is accountability or building the government capacity. Accountability here is normally referred to in the context of post-periodic performance. For example, talking about economic performance implies how good a government or its organization was in using resources judiciously. Similarly, financial accountability covers such aspects as internal and external audit. This is of critical importance again. ये बड़ा ज़रूरी है कि एक audit हो, accountability हो हुक्मरानों की या उनके वो जो departments है government की, उनकी पूरी तरह बाकायदा उनकी एक audit हो कि क्या उनकी performance क्या रही है. It's a post periodic exercise, meaning कि जब एक दफ़ा एक चीज़ implement हो जाती है या काम शुरू कर देती है, तो उसके बाद 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद उसका जायजा लिया गया, उसका ऑडिट करवाया गया और पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या आउटकम है, क्या उसका नतीजा है, क्या वो अच्छा काम कर रही है, क्या वो बुरा काम कर रही है, परफॉर्मेंस ओवरऑल उसकी कैसी है, what it was about. It's all about that kind of stuff, and it's very important. Let me tell you, I've worked with the government departments, and if the audit authorities had any power, then a lot of corruption over here that is taking place wouldn't be taking place. But audit doesn't have much say except for carrying out an audit. They just send it over to the Public Accounts Committee in the National Assembly, which itself is made of National Assembly members who belong to different parties. So you wouldn't expect much from it, unfortunately. Participation process. It's about giving a sense of ownership to various participants in a specific public policy, because with the help and cooperation of all the participants, a policy will not get implemented if they don't cooperate.
This requires the policymakers to be flexible enough in terms of listening to various point of views and incorporating the better ones in policy design and recommendations. Participation, how do you make them participate? This is one thing that we read in one of the previous lectures. Public policy, what a good public, one of the attributes of a good public policy is to make people participate in the decision making process, make people participate in the process of implementing good policies, and make them feel like they have an equal stake in the affairs of the country, in the day-to-day affairs of their locality, of their geographical location. That was one of the attributes of good public policy. So through this participation process, what we are doing over here is that we are asking all the actors, all the organizations, all the participants to come up and share their view. What do you think about it? What's the policy? This is the policy. Do you like it? Do you don't like it? What's your opinion about it? What if you want to see a change in it? What kind of change would you like to see in it? क्या आप इस चीज़ में तब्दीली देखना चाहेंगे? So इससे पहले जब हमने बात की थी पिछले लेक्चर्स में बलूचिस्तान की, और मैंने यही बात की थी कि यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी में बैठ के अगर मंसूबा एक बना लिया जाए और कहा जाए कि जी ये इम्प्लीमेंट कर दो, अब उसमें इनपुट नहीं होती उधर के लोगों की, उनसे ये नहीं पूछा जा रहा कि करना क्या है, हम ये करने जा रहे हैं, आपके ख्याल में ये ठीक है, ये गलत है, इसका कोई फ़ायदा होगा, कोई नहीं होगा, नहीं, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है, which is sad and unfortunate. Because the policy will not get implemented if they don't cooperate. Policy की implementation में भी problem होगी, मुज़ामत होगी, और फिर उसमें यह है कि अगर implement हो भी गई, चूँकि उसमें लोग अपने आप को शरीक समझते ही नहीं है, तो वो पूरी कोशिश उनकी ये होगी कि ये अगर implement किसी ना किसी डंडे के जोर पे चले कर लिया है तो ये कामयाब ना हो, उसका कोई फ़ायदा ना हो. So it's really important to make them feel like they are owners. They have an equal stake in the policy making, policy implementation process, and to make them feel that it's necessary to cooperate in implementing this policy. This requires policymakers to be flexible enough in terms of listening to various point of views. इसे अना का मसला ना बनाए policy makers कि हम किसी से क्यों बात करें, हम खुद ही सब कुछ हैं, हमें किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है. नहीं, इसको अना का मसला ना बनाए. जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन पे पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है, बुलाएं उनको, साथ बिठाएं. अगर कोई सैनिटेशन का प्रोजेक्ट है तो बुलाएं उन लोगों को, बुलाएं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कि जहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि हम ये इस तरह के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं सैनिटेशन का, तो क्या पता उनकी तरफ से अच्छी आ रहा है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे ये रहते हैं, उनके ज़्यादा इल्म है इस बारे में, बजाय इसके कि जो बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ और एक डिज़ाइन कर रहा है कंप्यूटर पे, एक प्रोग्राम और एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहा है. उन लोगों को बुलाएं, उनका मौक़िफ़ जानिए, उनका नुक्ता नज़र क्या है इस बारे में, ये जानने की कोशिश करें. तो they have to be, the policy makers have to be flexible in this regard. Predictability. This aspect requires predictability in terms of laws that will ease, among other things, the easy implementation of policies, the reduction in the cost of carrying out day-to-day business. This is known as transaction cost in economics lingo. An easy interaction between various participants without any formalities or difficulties. All this is easy to do when there are clearly written laws that define the scope of work and responsibilities. You need to have clearly defined laws, you need to have clearly defined procedures, and then you need to have clearly defined rules in order to enforce those laws, in order to enforce those procedures. Many of the problems that happen over here during projects is that there are many instances where there are no rules being followed because there is nobody watching over, there is no law being implemented, there is no incentive for implementing a certain regulation or a certain clause that is part of the project. And one of the reasons being is that nobody is asking you anything. People just don't ask. So the policy maker, if he knows that nobody is asking, why should he care about the laws and regulations? He can just go over them and set them aside and say that
this don't matter because nobody is asking. So it's important that there is, for continuation of the project, for continuation of the participation of the people and making it work, making the project work in terms of reducing the cost of interaction, reducing the cost of day-to-day business is reduced. It is important that we go by rules and regulations, and rules and regulations are normally made to decrease those transaction costs, make it easier for people. If they are not made for that and for any other specific, any other ulterior motive, then that's very unfortunate. Transparency, the word says it all, and this aspect is critical since we are aware of the rampant corruption over here. This is due to lack of transparency. When things take place behind back doors without many knowing anything about it, there are bound to be problems. That is true of policy making too. When decisions are made arbitrarily without the involvement of all concerned groups, there is bound to be problems in its implementation. That is why it is imperative that from policy design to its implementation onwards, transparency should be a necessary part of policy making. And the example, metro project in Islamabad, who was asked or consulted? करप्शन, आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं करप्शन एक बहुत बड़ा नासूर है, और वजह उसकी ये है कि उसको ख़त्म करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई लॉज नहीं है, अगर है भी कोई कवानीन है तो उनको कोई इन्फोर्स नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि जो करप्शन करने वाले हैं वो खुद भी बहुत इस मामले में तगड़े हैं कि हाउ टू गो अबाउट दिस थिंग सो दैट द लॉ डजंट कैच अस. जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तो ये चीज़ें फिर होंगी. जिसने करप्शन करनी है उसको पता है कि आई कैन गेट अराउंड इट, पैसे में मैं कोई भी करप्शन कर लूँ, तो यहाँ पे तरीका कार है उसको छुपाने के और उससे बचने के. तो देयर इज़ ऑलवेज दिस इंसेंटिव. अगर किसी को सजा दी जाती है, अगर लॉज इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो फिर करप्शन बहुत हद तक कम हो जाती है. बिल्कुल ख़त्म नहीं होती. इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में भी, मगरबी ममालिक में भी, जिन्हें हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ और एडवांस नेशंस, वहाँ पे भी करप्शन है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी यहाँ पे. कोई ना कोई वहाँ पे लॉ है, कोई ना कोई वहाँ पे अथॉरिटी है जो इस चीज़ को मेजर करती है, देखती है कि ट्रांसपेरेंसी हो रही है, ट्रांसपेरेंसी इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, और करप्शन को कंट्रोल किया जा रहा है कि नहीं हो रहा. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमारी तारीख जो है इस मामले में बहुत ही लफ्ज़ उसके लिए होगा बेकार. ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, तो इस वजह से इतने प्रॉब्लम्स भी बन रहे हैं. अब मैंने इसमें एक मिसाल दी मेट्रो प्रोजेक्ट की. अब डिवाइड असाइड फ्रॉम द फैक्ट इफ इट इज़ गुड और इफ इट इज़ नॉट गुड, नो, अब मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि अच्छा है नहीं है, लेकिन बात यह है कि बस एक दिन पता चला, सुबह सवेरे इस्लामाबाद के रेजिडेंट्स उठे तो उनको पता चला कि सारी रोडें बंद हो गई हैं और धड़ाधड़ उनकी खुदाइयाँ हो रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें आई हुई हैं और जगह जगह से रोडें बंद हैं. ये तो लोगों को जिस हिसाब से गुजरना पड़ता है उनको ही पता है, लेकिन जिसने ये डिसीजन किया था, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हो गए या उनकी काबीना होगी, किससे पूछा था? इवन काबीना को भी नहीं पता. बस इतना ये हुआ, ये पता चला कि जी एक दो दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने और शायद चीफ मिनिस्टर ने मिलकर एक डिसीजन किया कि जी इस्लामाबाद में हमने मेट्रो चलानी है. ठीक है, लेकिन आपने लोगों के लिए क्या बंदोबस्त किया है? लोगों को अजाब से बचाने के लिए जगह जगह से रोड्स, अच्छी खासी रोड्स बनी हुई थी, बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत, वो सारी तोड़ दी हैं. उनको दोबारा बनाया जाएगा, फिर उस पर कितनी लागत आएगी आप खुद सोच लें. हालांकि रोड इस्लामाबाद की इतनी खुली थी कि आप आराम से उस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला सकते थे मेट्रो के अलावा. बट एनीवे, किसी से पूछा नहीं, किसी से कंसल्ट नहीं किया, किसी को कुछ बताया नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी, बस एक काम शुरू कर दिया. लेकिन लोगों के लिए अच्छा खासा मसला बना हुआ है. सो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी ने पूछा नहीं, किसी से पूछा नहीं, किसी से कंसल्ट नहीं किया और बस ये काम एक शुरू कर दिया. कोई उसको वो तरीकाकार वजह नहीं किया गया. Financial analysis. Every policy or project of public importance needs financial resources to be carried out. कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी पब्लिक पॉलिसी हो, जब तक उस पर पैसे खर्च नहीं होंगे, जब तक उसकी फाइनेंशियल्स नहीं होंगी कि कहाँ से उसको फंड करना है, कैसे खर्च करना है पैसे,
تو وہ وہ پروجیکٹ ہی نہیں چلے گا. ابھی ہم ایک مثال دیکھتے ہیں جس میں ہمارے سامنے یہ مثال ہے کہ فائنینشیل ریسورس ایک کرنچ آیا تو وہ پروجیکٹ اپنی جگہ بھی رک گیا. سب کچھ ہے, سب کیپیسٹی بھی ہے, ایڈمنسٹریٹو بھی ہے, لیکن فائنینشیل نہیں ہے, اس وجہ سے پروجیکٹ ہو گیا. The project needs budgeting, pointing out financing agencies, donors, running costs, total cost, overruns. اس میں بہت سی چیزیں ہیں, میں نے آپ کو صرف 2-3 بتائی ہے اس کے ایکسپیکٹ. اس میں ڈونر ایجنسیز آ گئی. اس میں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون تیار ہے اس پروجیکٹ کو فائنانس کرنے کے لیے. کوئی اس پہ قرضہ دینے کو تیار ہے, کوئی اس پہ گرانٹ دینے کو یا لون دینے کو تیار ہے. کیسے اس کو کہا جائے, کیسے کسی کو کنونس کیا جائے کہ ہمیں اس چیز کے لیے پیسے دیں جو ہم پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں فائنینشیل انالیسس میں آ جاتی ہیں. It is imperative that there should be absolute surety regarding the finances of the project, otherwise the project will be compromised. Example, the Golenjol hydropower project stalemate due to non-release of funds, and the reason being that lack of transparency. اچھا دیکھیں, اس میں یہ ایک بہت ہی کریٹیکل ایسپیکٹ ہے. اس چیز کی ایشورٹی کی جائے کہ چلے ہم پروجیکٹ تو شروع کر رہے ہیں, لیکن اب پروجیکٹ شروع کرنے کے بعد یہ اشور کیا جانا چاہیے, اس چیز کی ایشورٹی ہونی چاہیے کہ فنڈنگ آتی رہے گی, فنڈنگ نہیں بند ہوگی. اگر فنڈنگ بند ہوگی تو پھر تو سارا پروجیکٹ ہی جگہ پہ رک جائے گا. اب اس کی ایک تازہ ترین مثال یہ سنیں, جو کہ ابھی کچھ دن میں نے پہلے ہی اخبار میں پڑھا. حکومت تو ظاہر ہے یہ چیزیں چھپا دیتی ہے, ان کے لیے تو یہ چیزیں بڑی امبیرسنگ ہوتی ہیں, لیکن اخبار میں ایک رپورٹ آئی, وہ یہ کہ یہ گولن جول ایک پروجیکٹ ہے چترال میں, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ, پانی سے بجلی پیدا کرنے والا ایک پروجیکٹ ہے, اور اچھا خاصا بڑا پروجیکٹ ہے. تو اس کے لیے پہلے ایک کمپنی تھی, ایک فنڈ تھا, اس سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جی آپ کے ارینج کریں, ہمیں پیسہ چاہیے اس پروجیکٹ کے لیے, اور یہ پروجیکٹ بڑا فیزیبل ہے, بڑا فائدہ مند ہے. تو انہوں نے کہا کہ یس, پروجیکٹ تو بڑا اچھا ہے. انہوں نے ایگری کر لیا فائنینسنگ کے لیے, لیکن ابھی انہوں نے فائنینسنگ بند کر دی, انہوں نے پیسے دینا بند کر دیے ہیں, جس کی وجہ سے پروجیکٹ بند ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ تھی کہ جو حکومت اور حکومت کا ادارہ جو تھا وابڈا, وہ پتہ چلا کہ جو انہوں نے ٹرمز آف اگریمنٹ ان کے ساتھ سائن کی تھی ڈونرز کے ساتھ, کہ جس میں ٹرانسپیرنسی ایک بڑی امپورٹنٹ تھی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. جتنی بھی اس میں ڈیلز ہوتی ہیں, جتنی بھی اس میں ٹھیکے ملتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, اور کچھ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, یہ آپ کو فالو کرنی ہوں گی, تبھی ہم پیسے ریلیز کریں گے. وہ انہوں نے ایگری تو کر لیا, لیکن اس کے بعد اس کی ٹرانسپیرنسی کوئی نہیں تھی, شفاف طریقے سے اس چیز کو نہیں چلایا گیا. اگین ایز از دا ٹپیکل اسٹوری ان پاکستان, اور دل بڑا دکھتا ہے ان چیزوں کو سن کے, کہ وہی ہوا کہ کرپشن, پیسے ادھر ادھر ہو گئے, کوئی لے کے بھاگ گیا, کوئی چیز لے کے بھاگ گیا, کوئی چیز لے کے بھاگ گیا, پروجیکٹ سے چیزیں غائب ہیں. تو یہ چیزیں جو ڈونر ایجنسیز ہیں, جب ان کے نوٹس میں آئی تو انہوں نے وہ فنڈنگ ہی بند کر دی ہے. سو دیر وازنٹ اینی ٹرانسپیرنسی, اینڈ دیٹ لیڈ ٹو دا کلوزر, ناٹ دا کلوزر آف دا پروجیکٹ, دیٹ اسٹیل میٹ دیٹ دس very important project like other hydropower projects are in limbo because we are not filling the transparency requirements as required by the donor agencies. تو خود سوچ لیں آپ کہ یہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے ہمیں. بجلی کی آگے بڑی کمی ہے, اور جو پروجیکٹس ہم بنا رہے ہیں وہ اس وجہ سے رک رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی شفاف طریقہ کار نہیں ہے پروجیکٹ کو چلانے کا. So it is very sad. Economic analysis, it covers the financial aspects too. اس میں financial بھی cover ہوتی ہے, and can be viewed as a complete analysis of the project that it takes into account almost everything. The economic analysis is about the justification of project given scarce resources, the opportunity costs. ابھی ہم opportunity cost کے بارے میں آگے جا کے پڑھیں گے. Its financial side, its impact upon economy and society, and what it can do for the future of economic growth. اس میں اکنامک انالیسس جو ہوتا ہے یہ کافی ایک وسیع انالیسس ہوتا ہے, جس میں سوشل ایسپیکٹ بھی کور ہو گئے, اور اس میں یہ فائنینشیل ایسپیکٹ بھی کور ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اس کا کیا اقتصادی ترقی میں اس کا کوئی کردار ہوگا. سپوز ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے, بجلی پانی سے بجلی کی پیداوار جو ہوتی ہے, اس کا سوال اس میں یہی کیا جاتا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا. ظاہر ہے فائدہ یہ ہوگا کہ جب بجلی ہوگی تو صنعت چلے گی,
جب بجلی نہیں ہوگی تو صنعتیں کیسے چلیں گی؟ تو so therefore there is a return to it. There is an advantage to it which the government should exploit, and that insight comes from economic analysis. The analysis is done on both micro and macro level. Micro level جو ہوتا ہے چھوٹا لیول ہوتا ہے, میکرو لیول قومی سطح کا لیول ہوتا ہے. مائکرو لیول گھر کی سطح کا یا محلے کی سطح کا اس طرح کا لیول کا انالیسس جو ہوتا ہے وہ مائکرو لیول انالیسس ہوتا ہے. And involves such aspects of policy as taxation, subsidies, expenditure priorities, returns on investment, technical and financial feasibility of the project, etc. We will certainly be going through a lot of this kind of exercise and analysis. ہم آگے جو کافی ایک ایکسرسائزیں ہوں گی, کافی ایک مشقیں ہوں گی گرافیکل انالیسس کی. A lot of them would be on economic analysis. They would primarily be done from an economic point of view, from an economic perspective. In fact, most of them are. And we'll go through quite a bit of analysis over that. Social analysis, while the economic analysis may look at the policy from efficiency criteria, social analysis is more concerned with the distributional outcomes. This kind of analysis is concerned with the question of who benefited and how much rather than the efficiency and success of a project. اب economic analysis جو ہے وہ زیادہ تر اس چیز پہ concentrate کرتا ہے کہ یہ project کتنا efficient تھا, meaning that how much the question is concentrated on how much did we get from our input, how much output did we get from an input, how efficient was the process, was it very efficient, less efficient or inefficient process. Economic analysis covers these kind of questions. But when we come to social analysis, it's about distribution of resources, who got what with the implementation of public policy. How has implementation of a public policy affected me, what did I get out of it, how has implication of a public policy affected you, what have you got out of it. So it's looking at the distribution of the goods, the positives that had happened, if any. Social analysis is about that. Used, for example, in analyzing government transfer programs. اچھا گورنمنٹ ٹرانسفر پروگرامز ہو گئے, سبسڈیز ہوگی مختلف قسم کی جو فرٹیلائزر پہ دے دی, یا پھر آج کل انکم سپورٹ کے تھرو لوگوں کو کیش ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. تو یہ اس انالیسس میں سوشل انالیسس جو ہے اکنامک انالیسس کے علاوہ سوشل انالیسس بھی اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے, کہ کیونکہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے لوگوں کا ٹیکس پیئر منی جو ہے وہ ہم سے سپوز آئی ایم اے ویلدی پرسن وچ آئی ایم ناٹ, آئی وش آئی ور, بٹ اینی وے suppose I am a wealthy person, I am giving a certain percentage in tax, and that is being transferred through the income support program to the poor people. So it's, you can see it's a transfer of resource from me to the poor person by the government. And social analysis can analyze the effects of that transfer, wealth transfer. کہ جی جو ایک غریب خاندان ہے اس کو ہم اگر کیش گرانٹ دے رہے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوا, اس میں کیا آؤٹ کم ہے, کیا کوئی پازیٹیو ہے, نیگیٹو ہے, کیا ہے, واٹ از دا آؤٹ کم. تو اس قسم کا انالیسس ہوتا ہے سوشل انالیسس. ٹیکنیکل انالیسس, اٹ انوالوز انالیسس آف آل دا ٹیکنیکلٹیز آف دا پالیسی فار اٹس امپلیمنٹیشن. فار ایگزامپل کاسٹ بینیفٹ انالیسس. There you are, now we are into the technical side too, so get ready, fasten your seat belts. Buildings and structures, if they are being built, and human resource requirement analysis are a part of this. Different sectoral projects have different technical parameters and analysis because they all involve different considerations. The clearest example of these kinds of analysis are the documents of planning and development division, which we will see. I will give you a link through which you will see the documents of how documents are prepared, how it is calculated. There is a link to planning and development division. They have a whole document designed for that, a good document, very nice document. وہ بھی میں آپ کو لنک بتاؤں گا. That is tasked with preparing the yearly, 3 yearly and 5 yearly plans, جو کہ وہ سالانہ 5 سالہ منصوبہ بندی منصوبے تیار کرتے ہیں. وہ انالیسس جو ہوتے ہیں یہ ٹیکنیکل انالیسس ہوتے ہیں کافی حد تک. سو ٹیکنیکل انالیسس دے انوالو depreciation, things like depreciation, technical inputs of buildings which are given by engineers, civil engineers. It's that kind of analysis which are carried out by field specific persons
and it differs, this analysis differs from one sector to the other sector. It's not the same for every sector. Sensitivity analysis, this aspect has this aspect is more on the lines of financial aspect, since it involves the projected costs and benefits based on few specific financial calculations like IRR, internal rate of return. We'll be reading about that. The logic underlying this kind of analysis is that circumstances change, and with the change, what is likely to change, what is the likely change in cost and benefit ratio. In other words, would it be feasible to carry on with the project any further? The estimated change scenario is done at the start and may even be carried on later. अच्छा, इसमें अब sensitivity analysis में हम वो चीज़ें कवर करते हैं जो कि ओरिजिनली कवर नहीं हो रही थी, लेकिन हालात के बदलने के साथ साथ नई उसमें नई चीज़ें आ गई प्रोजेक्ट में. सपोज नई रुकावटें आ गई या नई उसमें कोई जहत आ गई ऐसी जो कि हमने पहले कंसिडर नहीं की थी, तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस उस चीज़ को कंसिडर करती है, उस चीज़ को देखती है. उसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती है कि अब जो नई इसमें चीज़ें आई हैं उसकी वजह से प्रोजेक्ट फिजिबल रहा है नहीं रहा है, क्या करना चाहिए उसका. Should we carry on with this? Should we not carry on with this? Is it feasible now? Is it not feasible? That kind of question is answered by the sensitivity analysis. Cost and benefit analysis, we'll be reading a lot about that and giving a lot of examples. This is in fact a part of the sensitivity analysis that we just discussed above. The principle of calculation here revolves around the realization of inflows through earnings and outflows through expenditure. अच्छा, अब ये वही sensitivity analysis का एक पार्ट ही समझ लें. इसमें जो है इनफ्लोज यानी हमें जो आमदन हो रही है और आउटफ्लोज जो कि खर्चा हो रहा है उस चीज को कंसिडर करना पड़ता है. These are calculated over a lifetime of the project, presenting the stream of income and expenditures at various rates. We'll be going through the example in one of the coming lectures, a very precise example of how that is done, all that costing, all that calculations, income stream in terms of future rates of returns or present value and that sort of stuff. Before we go on any further, it will be helpful to understand some of the concepts that will be used again and again during the course of the discussions. ये concepts जो हैं ये बार बार use होंगे technical analysis में, so it's important to go through them and understand them. Remember, these are very technical terms. People have their way of describing it. I've tried to be as simple as possible. मेरी कोशिश ये है कि मैं इस चीज़ में जितना सिंपली आपको समझा सकूं, जितना आसानी से आपको समझा सकूं, मैं वो करूं. होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. द फर्स्ट वन इज डिस्काउंटिंग. दिस इज now we go into the very technicalities of these sort of things. Discounting, the logic of using discounting is simple. The value of a unit of money today will not be the same as in the future. Owing to inflation, it will be less. Logic जो है इसकी, जो इसकी मंतक है डिस्काउंटिंग की, वो काफ़ी सादा है. आज अगर मेरे पास मेरी जेब में जो 100 रुपये है, 10 साल बाद जो है जितना मैं आज वो 100 रुपये के ज़रिए कोई चीज़ खरीद सकता हूँ, 10 साल बाद वो उससे कम ही खरीद सकूंगा, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकूंगा. गिवन दैट इन्फ्लेशन जो कि हर जगह अफरात ज़र की शरह जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है, नेगेटिव नहीं होती. इसका मतलब ये होता है कि अगर आज मेरे पास जो चीज़ मैं 100 रुपये में ख़रीद सकता हूँ, 10 साल बाद वो मैं नहीं खरीद सकूंगा, उससे कम मिकदार में ख़रीद सकूंगा. ये इसकी अंडरलाइन लॉजिक है. दिस इज सिंपल इनफ. सो इफ़ वी हैव टू नो व्हाट द वैल्यू ऑफ आवर रुपी विल बी इन द फ्यूचर, we'll have to discount it by a specific rate. In terms of project valuation, it is important to know what the future discounted value of income and expenditure would be, so that a final decision is arrived at about the viability of the project. जब प्रोजेक्ट की बात की जाती है और पॉलिसी एनालिसिस की बात की जा रही है, तो उसमें डिस्काउंटिंग जो है उसका इम्पोर्टेंस या उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमें पता लगे कि हमारी जो आमदन है मुस्तकबिल में और जो खर्चे हैं मुस्तकबिल में, उनकी अब
آج کے اس میں کیا ویلیو ہے. اگر اس کو ایک اسپیسیفک ریٹ، سپوز ریٹ آف انفلیشن افراط زر کی شرح سے ڈسکاؤنٹ کیا جائے یا اس کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کیا جائے، کیسے کریں گے وہ ابھی ہم دیکھیں گے ایگزامپل میں. ایک آنے والے لیکچرز میں ایک آپ کو پوری ایگزامپل دوں گا اس چیز کی، تاکہ آپ لوگوں کو باقاعدہ اس چیز کی سمجھ آ سکے. لیکن ابھی اس چیز کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ کیا منطق اس کی کیا لاجک کیا ہے. تو جہاں پہ پالیسی ویلیویشن کی بات آتی ہے، جہاں پہ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، ڈسکاؤنٹنگ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ جو ہمیں فیوچر میں کوئی انکم آ رہی ہے، کوئی آمدن آ رہی ہے یا کوئی ہم خرچہ کر رہے ہیں، تو آمدن سے زیادہ تر ریلیٹڈ ہوتا ہے، خرچہ بھی ہوتا ہے لیکن آمدن کی بات ہو رہی ہے. خرچہ ایک کمپیریزنس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ جو ہمیں آمدن ہوگی ایک پروجیکٹ سے، تو اس کی اصل میں کیا قیمت ہوگی، اس کی کیا ویلیو ہوگی. اگر جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگر 100 روپے اگر آج ہے تو 5 سال بعد وہی 100 روپے ہمیں میرے لیے وہ نہیں خرید سکتا جو میں آج خرید سکتا ہوں اس 100 روپے کے ذریعے. تو جو 100 روپے کی آج قدر ہے پروجیکٹ کے اس سے ویو سے، پروجیکٹ کی نظر سے، اگر میں فیوچر میں 5 سال بعد بھی مجھے 100 روپے کی انکم ہو رہی ہے پروجیکٹ کے ذریعے، تو اصل میں اس کی قیمت کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو آج میں خرید سکتا ہوں 100 روپے سے، وہ 5 سال بعد یا 10 سال بعد نہیں خرید سکتا. تو جو ڈسکاؤنٹنگ ہے یہ یہی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ 5 سال بعد یہ 100 روپے جو ہے اصل میں اس کی کیا ویلیو ہوگی، مطلب یہ میرے لیے کیا خرید سکے گا. کیا یہ 68 روپے کے آج کے جو 68 روپے ہے اس کے برابر ہوگی، 78 روپے کے برابر ہوگی، 80 روپے کے برابر ہوگی. تو وہ ایک اسپیسیفک ریٹ سے ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکے کہ آج کے تناظر میں یا آج کے اس میں پوائنٹ آف ویو میں ابھی کی قیمت میں جو 100 روپے 5 سال بعد ہے، ابھی کی قیمت میں اس کی کیا وہ بنتی ہے، کتنے یونٹس بنتے ہیں. اگین کنفیوژن دور کرنے کے لیے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آج اگر میرے پاس 100 روپے ہیں، اگر میرے پاس 100 یونٹ ہیں، چلیں یہ آسان ہو جائے گا، اس طرح کر لیتے ہیں. اگر میرے پاس 100 یونٹ ہے تو 5 سال بعد جو ہیں ان کی قوت خرید کے لحاظ سے اس کی کیا وہ رہ جائے گی، وہ 68 کے برابر ہوگا آج کے جتنے ہیں، کہ وہ اتنی چیزیں نہیں خرید سکتا. آج اگر میں 60 روپے کی جتنی چیزیں خرید سکتا ہوں، 5 سال بعد 100 روپے کا بھی وہی حال ہوگا کہ وہی اتنی 60 روپے کی چیزیں خرید سکوں گا، کیونکہ افراط زر کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ چیز ہم اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اگر مجھے 100 روپے سپوز یا 150 روپے مجھے آمدن ہو رہی ہے 5 سال بعد، اگر میں آتا ہوں، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 150 روپے مجھے آمدن ہو رہی ہے، تو آج کے یونٹس کے مقابلے میں وہ کتنے یونٹس ہیں، کیا وہ 78 روپے بنتے ہیں، کیا وہ 88 روپے بنتے ہیں قوت خرید کے لحاظ سے، کیا اس کا وہ ہوگا، کتنے یونٹس بنیں گے. سو دس از discounting. I hope I have been simple enough and tried to explain it, because a lot of people get confused. So it's the discounted value of the future income streams and the expenditure too. You discount it by a certain percentage. Percentage choosing is, we'll go through it, what percentage to choose and how to choose it, and seeing that what exactly is the actual value of that future stream. If it is 150 rupees 5 years after now, that's just the nominal value, but you have to adjust it for the discount rate in today's term, that what it would mean in today's units. How many units can I buy with that kind of money of future 150 rupees. So hopefully that's easy. It's not easy, but hopefully I have made it understand to you as easily as possible. May try to get to you what I am talking about as easily as possible. امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر جب ہم ایک آگے مثال کریں گے تو اس میں آپ کو مزید یہ کلیئرفائی ہو جائے گا. In terms of project valuation, it is important to know what the future discounted value of income and expenditure would be. یہ اس لیے کہ پروجیکٹ کے ویلیویشن کے لحاظ سے یہ اس لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس میں ہم ایک نتیجے پہ پہنچ سکے کہ کیا آیا یہ پروجیکٹ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ پرسیو کیا جائے یا نہ کیا جائے, اس کی جو آمدن ہے مستقبل میں اور جو خرچے ہیں ان کا اگر ایک تقابلی جائزہ لیا جائے, کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے جو کہ کہتے ہیں, تو
اس سے ہمیں کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ہم اس سے کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کیا وہ پروجیکٹ ہم چلائیں نہ چلائیں، کیا کریں اس کے ساتھ، اس کا کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ اس کے لیے ڈسکاؤنٹنگ استعمال کی جاتی ہے. اپرچونٹی کاسٹ، نیکسٹ ون، دا کاسٹ آف نیکسٹ بیسٹ الٹرنیٹیو. So suppose that we want to consider the opportunity cost of capital a certain rate for a project. It will simply mean that the rate of the next best alternative to the project that we are foregoing. اچھا یہ economics کا concept ہے opportunity cost. It's the cost of, try to understand it. Now if I am sitting over here giving a lecture, there is an opportunity cost because I am foregoing something else. کوئی اور میں نوکری چھوڑ رہا ہوں یا اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم چھوڑ رہا ہوں. سو دیٹ از مائی اپرچونٹی کاسٹ. ایک میرا الٹرنیٹیو، ابھی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں لیکچر دے رہا ہوں، اگر میں نہ بیٹھا ہوتا تو میں کیا کر رہا ہوتا؟ وہ میری اپرچونٹی کاسٹ ہے کہ وہ آئی ایم فار گوئنگ دیٹ الٹرنیٹیو اور دا ادر الٹرنیٹیوز لائک دیٹ. بٹ آئی ایم کنسیڈرنگ اونلی دا بیسٹ ون. دیٹ اف آئی ور ناٹ ہیئر what would I be doing probably, what probably would I be doing. That is my opportunity cost. تو یہ opportunity cost جو ہوتی ہے وہ کیپٹل کی بھی ہوتی ہے، جو خرچہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو فائنانسز ہم لگا رہے ہوتے ہیں ایک پروجیکٹ میں، اس کی بھی opportunity cost ہے کہ وہی پیسہ ہم کہیں اور بھی لگا سکتے تھے. اس کا ایک نیکسٹ بیسٹ الٹرنیٹیو کیا ہو سکتا ہے؟ سپوز ایک اچھا الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بینک میں رکھوا دیا جائے، یا اس سے بانڈ خرید لیے جائے، یا پرائز بانڈ ہو جائے، یا سیونگ کسی اس میں رکھوا دیا جائے. یہ الٹرنیٹیو بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس الٹرنیٹیو کو چھوڑ کے ہم پروجیکٹ میں پیسے لگاتے ہیں تو اس کی اپرچونٹی کاسٹ جو ہوتی ہے وہ جو ہم نے آپشن فور گو کیا ہے کہ یا تو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھے یا پرائز بانڈ خریدیں، یا اس طرح کے آپشن جو ہوتے ہیں، اس میں سے جو ہر پرسن پہ ڈپینڈ کرتا ہے. میرے نزدیک جو سب سے بیسٹ آپشن ہوگا، سپوز میں سمجھتا ہوں کہ پرائز بانڈ بڑے اچھا آپشن ہے، تو اس آپشن کو میں چھوڑ کے اگر پروجیکٹ میں لگا رہا ہوں تو وہ آپشن جو میں نے چھوڑا ہے وہ اپرچونٹی کاسٹ ہے اس پروجیکٹ میں پیسہ لگانے کا. The methods used for calculation of these income streams are as follows. Benefit to cost ratio. After calculating the discounted value of future cost and benefits, the present worth of benefits, current plus future discounted benefits, is divided by the present worth of costs, current plus discounted, future discounted. If the value is above 1, the project is deemed feasible. جو کہ ہم discounted ایک مثال کے طور پہ چلیں ہم 10 سال کا ایک پروجیکٹ لے رہے ہیں. وی آر ٹیکنگ اے پروجیکٹ فار 10 years. وٹ وی ول ڈو از ٹیک آؤٹ دا ڈسکاؤنٹڈ ویلیوز آف انکمز اینڈ ایکسپینڈیچرز. ایز آئی سیڈ وی ول گو تھرو این ایگزامپل ان ون آف دا کمنگ لیکچرز, a whole example of trying to explain it to you how this works. So what we would do over here is that while calculating the benefit to cost ratio is that if this project is for 10 years, then we would start from the first year and start with the discounted value in terms of income and expenditure. So what's the discounted value, how is it coming about, what would it be for 1 year, for 2nd year, for 3rd year, for 4th year, and carry on up to the 10th year. Add them up. That's your discounted income. Then come towards expenditure. What's the discounted expenditure in the 1st year, 2nd year, 3rd year, 4th year, and carry on up to the 10th year. Add them up. That's your total discounted future expenditure. When you add both of these up, then you divide the first one, the income one, by the second category, the expenditure, the cumulative discounted expenditure. So you come up with the number. The rule is normally or generally the rule is that if the value is above 1, the project is deemed feasible. اگر ایک سے زیادہ اس کی ویلیو نکل آئے یہ ڈویژن کے بعد یا تقسیم کے بعد, تو پروجیکٹ کے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ہاں یہ فیزیبل ہے, دس از گڈ انف, لیٹس گو اہیڈ ود اٹ. اس کی فائنینشیل فیزیبلٹی ہے ایٹ لیسٹ, یہ کہا جا سکتا ہے. نوٹ ہیئر that the present value, اس کی ابھی ہم نے بات کی, present value of a future stream of income. آج کی جو ابھی میں نے اس سے پہلے جو مثال دی کہ آج کے لحاظ سے جو فیوچر کا ایک پیسہ ہے, فیوچر کا ایک نوٹ ہے 100 روپے کا ہو گیا یا 200 روپے کا ہو گیا, آج کے لحاظ سے اس کی کیا قدر و قیمت ہے. تو اس کا ایک فارمولا ہے, اس کو present value جو کہا جاتا ہے of that 100 rupees.
our future stream of income is given by the future value divided by 1 plus the discount rate raised to the power a. اچھا یہاں پہ where a is the number of years, اگر a جو ہے وہ 6 سال ہے تو 6 پہ لگا کے ہم کریں گے, اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ ہر سال کے لیے علیحدہ علیحدہ کرنے چاہتے ہیں جو کہ سمجھ کے لیے بہتر ہے تو اس میں 1 پلس ڈسکاؤنٹ ریٹ کر دیں. ڈسکاؤنٹ ریٹ سپوز اگر 5% ہے تو 1 پلس 0.05 5% کا 0.05 آ جائے گا, تو 1.05 آ جائے گا. Net present worth, simply subtract the discounted costs from the discounted benefits and we get the net present worth. If the net present worth is positive, then the project is desirable. The exact number of net present worth depends upon the project priorities and other factors. اب دیکھیں اس میں benefit اور cost ratio میں ہم نے یہ کیا کہ وہ جتنی بھی ہم نے present value نکالی تھی ڈسکاؤنٹ کر کے, present value of future income streams, اس انکم کو ہم نے پریزنٹ ویلیو فیوچر ایکسپینڈیچر سے وہ ڈیوائڈ کر دیا تھا, تقسیم کر دیا تھا. یہاں پہ تقسیم نہیں ہو رہی. نیٹ پریزنٹ ورتھ کی جب بات ہو رہی ہے تو وی آر ناٹ ڈیوائڈنگ اینی تھنگ, بٹ وٹ وی آر جسٹ ڈوئنگ از دیٹ آف دیٹ ویلیو دیٹ وی گاٹ آفٹر ڈسکاؤنٹنگ وی سبٹریکٹ دا کاسٹ فرام دا بینیفٹس اور فرام دا انکم ٹو ارائیو ایٹ اے نمبر. If it is positive, then the project is desirable. And the exact number of net present worth depends upon the project priorities and other such factors. یہ ایک اس کہہ سکتے ہیں کہ جو پروجیکٹ ڈیزائن کرنے والا ہے, یہ امپلیمنٹر ہے, اس کی منشا پہ ہے کہ کیا نیٹ پریزنٹ ورتھ استعمال کرنی چاہیے. کوئی نہ کوئی ظاہر کرائٹیریا ہوتا ہے, بٹ نارملی یہی ہے کہ اگر وہ پازیٹیو ہے تو ٹھیک ہے. Internal rate of return, IRR. The internal rate of return is the interest rate that makes the present value of the investment's income stream add up to zero. Note that we need to come up with the present values of future income stream before we end up at I. Internal rate of return جو ہے وہ ایک approximation ہے کہ کیا ایسا ریٹ ہوگا, کون سا وہ ریٹ ہوگا کہ جو انکم, اس میں اب ایکسپینڈیچر کی ہم بات نہیں کر رہے انٹرنل ریٹ آف ریٹرن میں, ہم صرف انکم کی بات کر رہے ہیں, آمدن کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس کو صفر کے قریب یا صفر تک لے جائے گی. کیوں کرتے ہیں, ابھی ہم پڑھتے ہیں کہ صفر تک لے جانے کی کیوں ضرورت آتی ہے, جو مستقبل کی آمدن ہے اس کو صفر تک لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے, کیا وجہ ہے. لیکن انٹرنل ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پریزنٹ ویلیو کے تھرو جب ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے, جو فیوچر انکم ہے, جو فیوچر آمدن ہے, اس کو جب ڈسکاؤنٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو اس حد تک ڈسکاؤنٹ کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ وہ کون سی ایک ایسی پرسنٹیج ہے جہاں پہ مستقبل کی آمدن آ کے صفر کے قریب ہو جاتی ہے, وہ نمبر صفر کے قریب چلا جاتا ہے یا صفر ہو جاتا ہے. The internal rate of return is a measure or a yardstick of the worth of an investment. You may have noticed that we just mentioned that IRR as a rate that equates future income stream to zero or as near to zero as possible. Why zero or near zero? اچھا, یہ internal rate of return جو ہے یہ ایک انویسٹمنٹ کے لیے ایک یارڈ اسٹک ہے کہ اس کو کافی کوٹ کیا جاتا ہے کہ this is the internal rate of return. Is it good? Is it bad? Is it feasible? This is the internal rate of return from which we get, and upon that then they decide کہ let's go ahead with the project or not. And ابھی میں نے آپ سے بات کی, یہ سوال ڈسکس کیا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفر تک لے جانے کی اس کو کیوں ضرورت پیش آئی. Why? The answer can only be understood if we go back to the opportunity cost concept and that we would want future benefits to be positive in order for the investment project to go ahead. ابھی اپرچونٹی کاسٹ کو دوبارہ پڑھیں, دوبارہ دیکھیں کہ میں نے کیا کہا اس بارے میں, اس کو مد نظر رکھیں, اور ہماری یہ خواہش کہ جو فیوچر بینیفٹس آتے ہیں ہمیں وہ نقصان نہ ہو, وہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو, کم ہو فائدہ, 10 روپے کا ہو, 20 روپے کا ہو, لیکن فائدے میں رہے, نقصان میں نہ رہے, ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ ملتا رہے, نقصان میں نہ جائیں ہم. There should be future benefit or future benefit should be positive in order for the investment to go ahead. What would we like the opportunity cost to be? As low as possible. Remember, it's a cost, and we would definitely like the future income stream to be positive. Negative income is akin to a loss. So the trick revolves around finding a rate among several rates that is the lowest yet manages to keep the future income stream positive. اچھا, اب یہ صفر تک لے کے جا رہے ہیں, اب اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے کہ یہاں پہ ایک کاسٹ ہے, اپرچونٹی کاسٹ. ہم چاہیں گے کہ وہ اپرچونٹی کاسٹ کم سے کم ہو, زیادہ نہ ہو.
تو کم سے کم کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اب دو یہاں پہ کمپیٹنگ نیریٹیوز ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کاسٹ جو ہے کم سے کم ہو. کاسٹ نارملی ہوتی ہے ایک شرح سود دی ہوتی ہے, پرسنٹیج دی ہوتی ہے, 5% ہوگی, 6%, 7% ہوگی, اس طرح کہ وہ ہمیں ایک وہ خرچہ کرنا پڑتا ہے, وہ ایک کاسٹ ہے ہماری. تو کوئی بھی ریشنل بندہ وہ جو کہ پروجیکٹ مینیجر ہے یا جو کہ پروجیکٹ استعمال کر رہا ہے یا پروجیکٹ چلایا جاتا ہے, وہ چاہے گا کہ وہ کاسٹ کم سے کم ہو, لیکن ساتھ وہ یہ بھی چاہے گا کہ جو فیوچر اس سے انکم آ رہی ہے وہ صفر تک نہ جائے, وہ بلکہ پازیٹیو میں اور نیگیٹو میں نہ جائے. تو کرنا یہ ہم نے کہ ادھر کاسٹ کو بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مستقبل میں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے وہ پازیٹیو میں ہو, نیگیٹو میں نہ ہو. تو ایسا ایک ریٹ نکالنا ہوتا ہے, ایسا ایک ریٹ نکالنا ہوتا ہے کہ جو کہ جس کو استعمال کرتے ہوئے ہمارا جو فیوچر انکم سٹریم ہے وہ پازیٹیو ہی رہے, نیگیٹو میں نہ جائے. تو شروع کرتے ہیں پہلے, سپوز مثال کے طور پہ 6% سے شروع کر لیا, 6% سے شروع کیا, آتے گئے, لیکن 7ویں سال تک پہنچ کے ہمیں پتہ چلا کہ اگر 6% استعمال کر رہے ہیں ڈسکاؤنٹڈ ریٹ, تو اس کے بعد جو انکم ہے یا آمدن ہے وہ نیگیٹو میں جانا شروع ہو گئی ہے. ابھی ہم مثال, میں نے کہا آپ اس پہ فکر نہ کریں, صرف اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں فی الحال کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جب ہم مثال کریں گے وہ آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آگے لیکچرز میں ہم ایک مثال دیں گے. اب 6% پہ مثال کے طور پہ 10 سال کا ایک پروجیکٹ ہے, اس پہ 6% ڈسکاؤنٹنگ پہ چلے گئے, تو 7ویں 8ویں سال جا کے پتہ لگتا ہے کہ انکم جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے, فیوچر انکم سٹریم. یہ ظاہر ہے جب آمدن نیگیٹو میں چلے جائے اس کا مطلب ہے خرچہ بڑھ گیا اور آمدن کوئی نہیں ہو رہی, کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا. پھر اس کو کم کر دے گئے, چلیں 5.5% پہ دیکھ لیا. کیا خیال ہے ابھی فیوچر انکم 10 سال تک یہ چل جائے گا پروجیکٹ؟ 5.4% کر لیا, 5.3%. ان میں سے ایک ریٹ ایسا آئے گا کہ جس میں 10 سال پہ اگر ہم اس کو وہ ڈسکاؤنٹ کریں, ایک ریٹ ایسا ہوگا کہ اس میں وہ آخر میں جا کے کہیں صفر کے قریب پہنچ جائے گا, یا پھر صفر ہو جائے گا یا صفر کے قریب پہنچ جائے گا. وہ ریٹ ہم نے استعمال کرنا ہے. ہم اوپر سے شروع ہو رہے ہیں, نیچے آتے جا رہے ہیں کہ اس ریٹ کو, یعنی کہ جو ایک خرچہ ہے which is a cost, it should be minimum. So indirectly that means that that rate that we are using, it should be minimum. So the way to get it to a minimum is that try to find a rate that takes the this division or the discounting over the 10-year time without going into the negative. So اگر suppose اب مثال کے طور پہ ہم نے یہ کہا کہ جی 5.2% ریٹ جو ہے وہ اس میں ٹھیک رہے گا, یہ سب سے زیادہ جچتا ہے. وہ اس لیے جچے گا, وہ اس لیے فیزیبل ہوگا کہ وہ 10 سال تک اس میں جو ہے ہمیں جو مستقبل میں آمدن آتی جا رہی ہے وہ صفر نہیں ہو رہی یا نیگیٹو میں نہیں جا رہی, وہ پازیٹیو ہی ہے. صفر تک چلی گئی ہے لیکن نیگیٹو میں نہیں گئی. 10ویں سال پہ جا کے صفر میں آ گئی ہے لیکن نیگیٹو میں نہیں گئی. مطلب یہ کہ آمدن کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے. اگر نہیں بھی ہو رہی تو وہ خرچہ اور آمدن برابر ہے, جس سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا پروجیکٹ کا. سو دس از دا ریزن وی ڈسکاؤنٹ دا فیوچر انکم اسٹریمز ٹو زیرو in order to gauge that what is the rate that would keep the income positive while keeping the opportunity cost or the rate as minimum as possible, so that costs are as minimum as possible. Hopefully you've understood this concept. If not, then go through it again, go through what I've said, go through it again, and you'll understand it. As I said that in one of the future lectures, I don't need to worry about it. We'll go through it again. In the future lectures, I'll demonstrate through numbers what I mean. That would make it much easier for you. But even now, try to understand. Hopefully, I made it clear to you. Anyway, these kind of calculations, let's move on. These kinds of calculations are usually carried out by appraisal experts. They do it at the start, before the implementation of the project. Notice that these kind of measures do not include uncertainty in its calculation. دیکھیں یہ جو appraisal experts ہوتے ہیں یہ ان projects کو monitor کرتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, یہ ساری calculations وہ کرتے ہیں.
اور یہ کرتے ہیں پروجیکٹ کے شروع میں تاکہ اس کی فیزیبلٹی ڈیم کی جا سکے کہ فیزیبل ہے کہ نہیں ہے. سو دیر از نو یو کی ناٹ کیلکولیٹ انسرٹنٹی. انسرٹن جو ہوتے ہیں نا ایونٹس, مثلا میں نے اس دن بھی ایک پریویس لیکچر میں میں نے مینشن کیا زلزلہ ہو گیا, سیلاب ہو گیا, یہ انسرٹن ایونٹس ہیں. اس کی کوئی پروڈکشن نہیں ہو سکتی کہ جی بس یہ زلزلہ آنے والا ہے یا سیلاب آنے والا ہے, اس کی یہ ڈیٹ ہے, یہ نہیں ہے. نہیں, اس کی تو یہ انسرٹن ایونٹس جو ہے اس میں نہیں آتے. Thus it is not surprising that an uncertainty may lead to halting the project since it becomes non-feasible. We discussed the Golden Joel example and the uncertain event that occurred just at present after its implementation. ابھی ہم نے گولڈن جول پروجیکٹ کی بات کی اور اس میں ایک انسرٹن ایونٹ یہ آیا کہ جو فائنینشیئر تھا اس نے انکار کر دیا مزید پیسے دینے سے, تو وہ وہیں پہ رک گیا. تو جو انسرٹنٹی ہے وہ پورے پروجیکٹ کے آپ کو رکوا سکتی ہے اور وہ ان کیلکولیشنز میں کیلکولیٹ نہیں ہوتی. I mentioned uncertainty earlier. What uncertainty does is that it imposes costs that had not been realized earlier in the calculations using concepts like PV, IRR, etc. When these costs do occur, it messes up the whole calculation of income stream and increases costs that make the whole project not worth completing. For example, many projects have over the years imposed substantial environmental costs that were never taken into consideration. اچھا اب یہ وہ والی کاسٹ ہے جس کا ہم کوئی اپنے ذہن میں نہیں ہوتا پالیسی میکر کے, پالیسی ڈیزائنر کے, کہ یہ بھی اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. دس از اے ویری کلیئر ایگزامپل. 2 ایگزامپلس, ایک چائنا کی اور ایک ہماری یہیں پہ پاکستان مارگرا ہلس کی. One of China's rapid economic development, side effects of rapid economic development, which has introduced billions of cars on Chinese roads and thousands of industrial units, but one of the side effects which was not taken into consideration at the time of calculation was environmental pollution. اب یہ حال ہے چائنا کے بڑی بڑی شہروں میں. چائنا نے زبردست قسم کی اقتصادی ترقی کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, حیران کر دینے والی ہے جس رفتار سے انہوں نے کی ہے, لیکن اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے جس کو انہوں نے میجر, جس کو انہوں نے پونڈر نہیں کیا تھا ان کے پالیسی میکرز نے, اس کو کنسیڈر نہیں کیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ زبردست قسم کی انوائرمنٹل پولوشن. اتنی گاڑیاں ہو گئی, اتنی کنسٹرکشن ہو گئی ہے, اتنا دھواں ہو گیا کہ چائنا کے بڑے شہر جو ہیں وہ اب دھند اس پہ چائی رہتی ہے. اور وہ دھند صرف وہ بادلوں والی دھند نہیں ہے, یہ وہ جو فضلہ ہے, گند ہے, جو گاڑیوں کا دھواں شو ہے اس سے وہ دھواں بنتا ہے, یہ وہ والی دھند ہے, اور یہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اب چائنا میں کچھ سال خاص طور پہ سردیوں کے 2-3 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ماسک پہن کے باہر نکلنا پڑتا ہے, ایون گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ماسک پہنا ہوتا ہے. تو دیکھ لیں اقتصادی ترقی تو ہوگی, لیکن اس کے ساتھ کیا ایک عجیب قسم کا ایک انسرٹنٹی آئی جو کہ انہوں نے فگر آؤٹ ہی نہیں کی ہوئی تھی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. اور مے بی اس چیز کو ایگزامپل کو ہم مزید ڈسکس کریں گے بعد میں بھی. اور پھر اس میں ایک اور ایگزامپل کلوز ٹو ہوم مارگرا ہلس میں دیکھ لیں. اسلام آباد کے قریبی مارگرا کی پہاڑیاں ہیں اسلام آباد کے اس میں, اور یہ پہلے یہ سلسلہ مارگرا کی پہاڑیوں کا ٹیکسلا تک وہاں پہ تقریباً 10 سال پہلے گورنمنٹ آف پنجاب نے اجازت دی تھی. یہ اسٹون کرشنگ کمپنیز ہوتی ہیں وہاں پہ, یہ اسٹون کرشنگ سیمنٹ وغیرہ کے لیے یہ چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ اسٹون کرشنگ کمپنیز کو اجازت دی کہ وہ وہاں پہ یہ اپنے انڈسٹریل یونٹس لگا لیں. اب وہاں پہ اتنی پولوشن ہے, اتنی مٹی ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بیماریوں کے شکار ہو گئے, پھپڑوں کے, سانس صحیح طرح نہیں لے سکتے. پھر وہ جو علاقہ ہے, جو سرسبز علاقہ تھا, خوبصورت ایک ٹورسٹ اٹریکشن تھا, وہ سارا تباہ ہو گیا. پہاڑ بالکل فلیٹ کر دیے گئے. کبھی موٹر وے سے جانے کے اتفاق کو تو دیکھیے گا کہ وہ پہاڑوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. تو دیکھیں یہ ایک سائڈ افیکٹ ہو گئے یہ چیزیں جو ہیں. اور اگین وہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کو سپریم کورٹ آرڈر کر چکے ہیں 2-3 دفعہ گورنمنٹ کو کہ وہ بند کیا جائے, لیکن وہ اتنے مضبوط گروپ ہے کہ ابھی بھی دے آر کنٹینیوئنگ آن, انہیں کوئی نہیں روک سکتا. دیٹ از انفارچونیٹ. دیکھ لیں یہ پھر ایک سائڈ افیکٹ آ گیا جس کو کسی نے کنسیڈر نہیں کیا تھا. In the last, let us just summarize what we discussed. We went through some of the aspects of general aspects of policy making, policy analysis and why it is necessary, and then we discussed in this lecture some of the very technicalities of what we will be going through in terms of analysis, discount rates, present values and that sort of stuff, and then we discussed a few examples. So hopefully in the next lecture
we'll go through some other stuff too, and I hope that you've understood what I've said. This is technical stuff, you need to understand it. Go through the lecture again if you haven't understood it. Hopefully you will. We'll carry out an example in the future. But till then, have a safe time. Have a good one.